وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت 7 اور 8۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب و امین بنایا ہے، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 7۔ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، ان چیزوں میں جن پر اللہ تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ فالذین آمنوا، جو ایمان لے آئے تم میں سے، اور انفقوا، اور خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سامنے کرام، بہت معلوماتی آیت ہے اور مرکزی بھی ہے۔ دیکھیں، بعض احکام قرآن کے تفصیلی ہوتے ہیں اور بعض بنیادی ہوتے ہیں، اور یہ حکم جو ہے یہ بنیادی حکم ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں، اس میں مضمون آسان ہے اگر میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا تقاضا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے عوض اجر عظیم کی گارنٹی دی ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ یعنی اس قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔
تو اس پہ میں نے گزشتہ آیت میں بھی بات کی تھی اور میرا جی اس پہ بھرا نہیں تھا، یعنی میں سیر حاصل گفتگو نہ کر سکا، لیکن میں اختصار سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں ہم نے اگر کامیابی کے لیے کوشش نہ کی دنیا میں، اجر کبیر، آج اس آیت میں ہے نا لہم اجر کبیر، اجر کبیر کے لیے اگر ہم نے کوشش نہ کی تو پھر ہمیں ہم پھر بڑی سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس کو یاد کر لیں اور نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ایک بچہ امتحان یعنی اسکول میں اس نے داخلہ لیا ہے کلاس 10 میں یا کلاس 12 میں ایف اے کا امتحان، ایف اے کی کلاس، یعنی اس میں کالج میں داخلہ لے لیا ہے یا اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اب یا تو وہ امتحان کے لیے تیاری کرے گا، اب اس کو 1 سال کا وقت دیا جاتا ہے، عام طور پہ آپ دیکھیں کہ 1 سال میں 1 درجہ پاس کر لیتے ہیں اس طریقے سے۔ تو دیکھیں اس نے داخلہ تو لے لیا، زبان سے بھی کہہ دیا، جو بھی پوچھتا ہے وہ کہتا ہے میں تو میٹرک کا طالب علم ہوں یا میں ایف اے پڑھ رہا ہوں، یہ تو کہے گا نا۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس امتحان کے لیے جو کہ 1 سال بعد ہوگا اس کے لیے تیاری بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، سبق پڑھنے میں دلچسپی ہے کہ نہیں ہے، یا تو اس کی دلچسپی ہوگی اور یا نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یا تو اس کی دلچسپی ہوگی یا نہیں ہوگی، دو ہی باتوں میں سے ایک بات تو ہوگی۔ اب اگر دلچسپی ہے تو پھر اس کے لیے پھر وہ تیاری بھی کرے گا، یعنی اگر اس کو امتحان میں پاس ہونا ہے تو پھر اس کے لیے سال بھر وہ تیاریوں میں بھی مصروف رہے گا۔ اگر سال بھر یہ غفلت میں گزار دے، ہفتے میں جو ہے 2 دن جائے یا 3 دن جائے اور 3 دن ناغہ کر لے اسکول کا یا کالج کا، اور جب جائے تو تب بھی ادھر ادھر کالج کی کینٹین ہے اور گپ شپ ہو رہی ہے یہ وہ نا، تو اس طریقے سے وہ اپنا وقت ضائع کرے، تو پھر آپ مجھے بتائیں، چلیں آپ مجھے بتائیں کہ اس کے یعنی ایک انسان جو زبان سے کہتا ہے کہ میں میٹرک کا امتحان میٹرک میں داخلہ لے لیا ہے اور بس اب داخلہ تو اس نے لے لیا ہے لیکن اس کی اب دلچسپی نہیں ہے، جو بھی وجہ ہے اس پہ میں بات نہیں کرتا، جو بھی وجہ ہے، لیکن اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ جب دلچسپی نہیں ہے تو اور وہ کام بھی نہیں کر رہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ امتحان میں فیل ہوگا یا پاس ہوگا؟ چلیں بتائیں آپ۔ ظاہر ہے کہ اس کو تو فیل ہونا ہے۔ دیکھیں اسلام اسی طریقے سے، اسلام کا ایک جملہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے زبان سے تو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، پھر اس کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ تو شریعت پر عمل ہے، وہ تو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ کے عملی طور پہ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم سب تقریباً اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہم اسلام کے تابع نہیں ہیں، اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع بنا لیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، یعنی آپ نے جنت جانے کا کلمہ تو پڑھ لیا، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ تو جنت کی یعنی جنت جانے کا مژدہ آپ کو سناتا ہے کہ اگر آپ اس کلمے کو قبول کر لیں تو آپ جنتی ہو جائیں گے، آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ ہم دنیا میں اجر عظیم چاہتے ہیں لیکن دنیا کا چاہتے ہیں، فرق بس یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اس طرح کا او کما قال، اس طرح کی آیت ہے۔ لیکن 2 کھیتیاں ہیں، ایک دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی ہے۔ ہم طالب دنیا ہیں
ہم تو دنیا کی کھیتی کے طالب ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم زبان سے تو آخرت کی کھیتی کا نام لیتے ہیں، آخرت کے اجر والا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے لیے تیاری تھوڑی کرتے ہیں۔ ہم تو ساری خواہشات، ہماری جو بنیادی جو وے آف لائف ہے وہ تو دنیا داری ہے، دنیا دنیا دنیا، میں۔ ہم تو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو اپنے نفس کا کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا النفس، لا الہ الا النفس، لا الہ الا النفس۔ میرے نفس، میں چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک لمبی اور بڑی یعنی ایک شرمناک داستان ہے جو ہماری ہے، ہم مسلمانوں کی ہے، اور میں عرض یہ کر رہا ہوں، کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سمجھ جائیں۔ آخرت اجر کبیر کے لیے اگر آپ نے کوشش نہ کی، اور وہ کوشش کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ جو لوگ ایمان لے آئے تم میں سے اور خرچ کیا، خرچ کی میں نے آپ کو گزشتہ، کسی نے اگر نہیں سنا ہے تو گزشتہ محفل سن لے، لیکن خلاصے کے طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے، اور یہ دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے یہ امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت اگر آپ نے شروع کر دی، اس امانت کو اپنا سمجھ لیا اور پھر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کیا، جیسا کہ ہم سب کر رہے ہیں سامنے کرام، ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ہم اس کو اللہ کا نہیں بلکہ اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اپنے آپ کے پاس جو ظاہری جسم ہے اس پہ بھی آپ اپنی مرضی سے یعنی اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ عورتیں جو ہیں اپنی من چاہے کپڑے پہنتی ہیں، لاکھ بھی سمجھاؤ، لاکھ بھی ان کے سامنے آپ قرآن اور حدیث کی تلاوت کرو، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو میں نے کہا ہے۔ لیکن اچھا مرد بھی دیکھ لیں، وہ تو اپنی مرضی سے سارے کپڑے اپنی مرضی سے، ایسی یہ اسلام کے جو ہے نا، پھر ساری باتیں جو ہیں، ساری زندگی جو ہے وہ ہم اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں کہتا رہتا ہوں آپ کو۔ تو پھر یہ ہے نا کہ پھر لہم اجر کبیر کہاں سے آ گیا؟ جب تک آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو جن پر اللہ نے ہمیں اس پر نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، امانتاً دی ہیں۔ خلیفہ کا مطلب امانتاً ہوتا ہے۔ دیکھیں، اصل جو ہے وہ امانت ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ہمارا جسم ہے، ہمارے پاس ہماری جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں۔ یہاں مختصر اللہ تعالیٰ نے یہاں جملہ فرمایا ہے، مما جعلکم مستخلفین فیہ، ان چیزوں میں سے خرچ کرو، یعنی وہ چیزیں اللہ کی مرضی سے استعمال کرو۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں امانتاً دی ہیں اس کو اپنا مت سمجھو، اللہ کی مرضی سے اس میں تصرف کرو۔ جان دی ہے تمہارے پاس اپنی جان ہے، ایسا لباس پہنو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ شوہر کو ہدایت ہے کہ تم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بیویوں کو مختلف قسم کے، بعض تو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور بعض جو ہیں حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے کم درجے کا سمجھتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سارے مرد جو ہیں کہ بیویاں کسی بھی طریقے سے ان سے انسانیت کے ناطے کم نہیں ہیں۔ جیسے آپ اللہ کے بندے ہیں اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خیارکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ بیوی چاہے مرضی آپ سے جیسا بھی سلوک کرے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے
بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو جواب بھی دینا ہے، جو بات بھی کرنی ہے، ان سے رکھ رکھاؤ بھی اسی طریقے سے رہنا ہے. وہ آپ اس کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اپنے اعمال کی ذمہ دار اور جواب دہ خود ہے. آپ سے جب پوچھا جائے گا تو آپ نے جواب دینا ہے. تو بہرحال تو یہ آیت بڑی مرکزی آیت ہے اور اس میں ایک بنیادی بات ہو رہی ہے اور وہ اجر کبیر کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر اس آیت کا متضاد آپ دیکھیں یا آپ اس کو الٹ لیں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. ترجمہ آپ نے پڑھ لیا. اب اس کا جو متضاد ہے وہ رویہ کیا ہے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو اپنا سمجھیں اور ایمان نہ لائیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے بات ہوتی ہے نظریے کی، عقیدے کی، یقین کی. اللہ پہ ایمان اور اس کے رسول پہ ایمان کا مطلب میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا مقصود حیات تسلیم کر لیں کہ مجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، یہ کوئی یعنی اس سے عظیم تر بات ہو ہی نہیں سکتی. ایک اللہ نے اپنے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. سب کہیں سبحان اللہ. تو اللہ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. آپ نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے. اب اللہ کی ملاقات کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے اور تیاری کے لیے وہ دین اسلام ہے. اور پھر یہ اللہ پہ ایمان کا مطلب اور رسول پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام آپ کو رسول کی طرف سے ملے اور اللہ تک اگر آپ نے پہنچنا ہے اور اس کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے تو رسول کا طریقہ آپ کو اپنانا ہوگا. یعنی آپ کو ان کے اسوہ حسنہ پر یقین کرنا ہوگا کہ یہ اسوہ حسنہ جو ہے یہ میرا بیڑا پار کر دے گا. یہ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے. ہمیں تو اس بات پہ یقین نہیں ہے. آج جو صورتحال ہے، اول سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ پر ہمیں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں زبان حال سے کہ ہماری منزل تو دنیا ہے، دنیا کے پیچھے ہم چلیں گے اور دنیا ہی کے طلبگار بن کے رہیں گے. یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے. آپ دنیا کے لیے آپ کو اللہ نے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، دنیا کو تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. آخرت باطن اللہ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. باطن تو ظاہر بھی اللہ اور باطن بھی اللہ. تو اللہ نے ہمیں باطن کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے یہ وقت دیا ہے، یہ جسم دیا ہے، یہ قوتیں دی ہیں. تو اب آپ کو اللہ پر یقین کر کے کہ وہ میرا مقصود ہے، رسول پر یقین کر کے کہ وہی طریقہ مقبول ہے جو رسول کا ہے، اور پھر آپ خرچ کرنا ہوگا آپ کو جو کچھ آپ کے پاس ہے. یعنی زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہوگی. مختصر طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا. اب جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پہ اور رسول پہ، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیا. یہ نفاق جب بھی آتا ہے تو بعض لوگ اس کا محدود معنی کر لیتے ہیں. دیکھیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، تو وہ چیزیں آپ نے اللہ کی مرضی سے استعمال کرنی ہے. اس آیت کا بہت آسان مطلب ہے، مشکل نہیں ہے. انفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی.
وقت بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، جان بھی خرچ کرنی ہے اللہ کے لیے، اور مال بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، تو فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ، بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ تو فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ فرما رہے ہیں ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اس پہ بھی میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، لیکن اس آیت کا جو انداز ہے وہ ذرا قابل توجہ ہے، وہ قابل توجہ ہے، اور توجہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی مثال قائم کروں تو یعنی کامیابی کے لیے، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال قائم کر لیتے ہیں کہ ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور اس کو امتحان پاس کرنا ہے ڈاکٹری کا، 3-4 سال جو بھی ہیں، پھر اس کو بننا ہے اسپیشلسٹ، اور پھر اس کو نوکری کرنی ہے، اور پھر جو ہے اپنا ذاتی کلینک کھول کے پیسوں کی مشین جو ہے وہ بنانا ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ اب یعنی ایک بچہ پیسہ کمانا چاہتا ہے اپنی زندگی کی جو آمدن کے لیے، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بن کے مریضوں کی کھال ادھیڑوں گا، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ اب ایک میڈیکل کالج، ویسے تو کالجوں کی فیسیں بھی زیادہ ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر اس لڑکے پر مہربان ہو جاتا ہے، اس یعنی جو ڈگریاں دینے والا ہے، جو ٹیچنگ کالج ہے یا اسپتال ہے بہرحال، تو اس میں جو ہے اس کا ہیڈ جو ہے اس بچے پہ مہربان ہو جاتا ہے اور اس کو بلاتا ہے کہ میں تم سے کوئی فیس نہیں لوں گا، کوئی فیس نہیں لوں گا، تم آؤ پڑھو ڈاکٹر بن جاؤ، اسپیشلسٹ بن جاؤ، اور پھر لوگوں کی کھال ادھیڑنے لگو، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ تو اب وہ بچہ جو ہے مثال کے طور پہ اس کو دعوت نامہ بھی جاتا ہے اس کو کالج کی طرف سے، اب وہ بچہ خود بھی محتاج ہے، مطلب کسی پروفیشن کا یا تعلیم کا یا جو بھی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر، وہ کالج والے اس کو بلا بھی رہے ہیں، مثال کے طور پہ اس نے اچھے مارکس بھی لیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اسکالرشپ دیتے ہیں، اب وہ اسکالرشپ بھی بھجوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی خرچہ نہیں ہوگا، تمہارا ہاسٹل کا بھی کچھ نہیں ہوگا، آؤ اور پڑھو اور ڈاکٹر بن جاؤ اور مریضوں کی کھال ادھیڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب وہ بچہ جو ہے جب اس کے پاس کالج کا لیٹر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار، وہ سست پڑ جاتا ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ توجہ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کوئی بات تو بنانی پڑے گی نا، وہ ایک لڑکی ہے، وہ کہتی ہے یار بس وہاں مت جاؤ، ہم دونوں سیر سپاٹے کریں گے، تمہارے باپ کا بڑا مال ہے اور تم مت پڑھو، اور بس چلو چلتے ہیں سیر کے لیے امریکہ، مثال کے طور پر۔ اب وہ یہ تو اس کی مطلب لائف کیریئر کا سوال ہے نا، یہ کہتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے کہ نہیں مزے کرتا ہوں، لڑکی کے ساتھ جو ہے مزے کرتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، یہ وہ بے شمار دولت ہے باپ کی، تو وہ دولت اور اس میں پڑ جاتا ہے، جو زینت دنیا ہے اس میں پڑ جاتا ہے، تعلیم نہیں حاصل کرتا، حالانکہ اس کے پاس اسکالرشپ آئی بھی ہے۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو مثال دی کہ کالج والے بلا رہے، پیسے بھی کوئی نہیں لے رہا، اور وہ جو ہے، تو یہ تقریباً مثال، اس کو آپ ایسا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے
کہ کسی کو اپنے دربار دیدار اور ملاقات سے مشرف کرے، ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ کی محبت ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے، اس نے ہمارے لیے ایک جنت تیار کی ہے، اور جنت کی تفاصیل آپ نے سنی ہے، اور وہ ساری سچی ہیں، ہم تو اکثر اگر عملی طور پہ جھوٹا سمجھتے ہیں اس کو۔ تو وہ جنت کی طرف اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف آپ کو بلا رہا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو رب کی جنت اور اس کی بخشش کی طرف۔ ہم جب ہمارے کان میں آواز آتی ہے، ہم کہتے نہیں آتا یہ تو دنیا بڑی اچھی ہے، تو ہم عملی طور پہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی پکار کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں پکار رہا ہے، اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ عرضھا کعرض السماء والارض، لیکن حضور جب کلام پڑھتے تھے، کلام کیا ہے؟ دعوت الی اللہ ہے۔ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، لا تسمعوا لہذا، قرآن کو مت سنو۔ آج آپ قرآن کے لیے، آپ سے میری مراد یہ معاشرہ کیا قرآن کو ہدایت کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کوئی اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اس کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ یہ جو دین ہے یہ تو ہماری خواہشات ہیں، اور دین کو ہم نے اپنی خواہش کے تابع کر لیا ہے۔ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں چاہیے، چاہے جنت میں جائیں چاہے دوزخ میں جائیں، ہمیں تو بس یہ دنیا چاہیے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کے ظاہر پر خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہوا تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ سے نے تو برابر وعدے لیے ہیں، روز الست کا وعدہ ہے، پیغمبر کی دعوت پہ تم نے لبیک کہا ہے، ظاہری طور پہ، اب حقیقی طور پہ لبیک کہو۔ مقامی طور پر ایک وارث نبی کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ بھئی میں نے تو اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، میری رہنمائی کیجیے، تو پھر کام سیٹ ہو جائے گا۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ذرا ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، پس جو لوگ ایمان لے آئے تم میں سے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور خرچ کیا، ان کے لیے کبیر عظیم اجر ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہوا تمہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعی تم صاحب ایمان ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Believe in God and His Messenger and spend from what He made you inherit. Those among you who believe and give will have a great reward. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. What is the matter with you that you do not believe in God when the Messenger calls you to believe in your Lord and He has received a pledge from you if you are believers? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.